آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر سے لڑنے پر آمادہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مرتد اور بزدلوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں اکثر مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس مارکے میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمہ کذاب انتہائی جھوٹا شخص تھا۔ اس بد فطرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، بلکہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا سانجا اور شریک بنا رکھا تھا۔ اس نے باقاعدہ اپنا ایک لشکر تشکیل دیا جو نہ صرف ایک تعداد کے لحاظ سے بڑا لشکر تھا بلکہ خدیر اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ اصل میں اس کذاب کے سرکوبی کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا اور فرمایا کہ جب تک حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہ پہنچے مسلمہ کے ساتھ جنگ نہ چھیڑی جائے۔ مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے ہی مسلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا تھا۔ ایک تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرا وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، جس وجہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے ٹکرائی۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کی شکست دیکھ کر ایک طرف تو مسلمہ کذاب اور ان کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، تو دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ باللہ نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل و قدر اصحاب اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کے جانسے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب کذاب کے فتنہ کا خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برق رفتاری سے منزلوں پہ منزلیں طے کرتے۔ مسلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ عقربہ کی مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی۔ جب مسلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا۔ یہاں سے آپ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ دائیں حصے کی سپہ سالاری نہار الرجال کی سپرد کر دی گئی۔ بائیں حصے کا سپہ سالار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی ذمہ داری خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ مسلمہ کذاب ایک فریبی مکار شخص ہی نہیں، بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگی چال چلی تاکہ مجاہدین تک جائے تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو دوسری بازو کی کمان زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ 632 عیسوی کی بات ہے، دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح
مسلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خونریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں بازو کے سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دونوں کے درمیان مردانہ مقابلہ ہوا، مگر نہار الرجال زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گھمسان کا رنگ پڑا، یوں لگتا تھا کہ فریقین فتنہ اور شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسر پیکار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب اپنی لشکر کو گما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تک جائے اور انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالیں۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، زمین پر جا بجا لاشیں بکھری پڑی تھی۔ یہ زخمی آہ و پکار میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے، انہوں نے جارحانہ حکمت عملی بنا رکھی تھی، اس لیے کہ ان پر تکن آنے لگی تھی۔ مسلمہ انہی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکایک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملے کرنے لگے۔ کذابی جنگ کے دستوں نے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا تھا۔ لشکر اسلام جنگ کے حملوں سے پسپا ہونے لگا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھی کہ ان میں دشمن کی تعداد ان سے کہیں گنا زیادہ تھی، مگر مجاہدین نے اللہ کے فضل و کرم سے انہیں شکست فاش دی۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مجاہدین اور انصار اس بحث پر پڑ گئے کہ ان سے زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی نااتفاقی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نامور جنگجو جرأت اور بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت پر فائز ہوئے۔ اس لمحے وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پاسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا جس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کر دعا فرمائی کہ اے پروردگار، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فتح یاب فرمانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک صورتحال میں اپنے ہوش و آواز کو مجتمع کیا۔ پھر مہاجرین و انصار کی بہادری کا جھگڑا یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنایا اور انصار کا الگ، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کا تشکیل دیا، اور پھر فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے قریب کون ہے۔ اللہ کے اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے ایسی خوفناک اور تباکن طاقت میں بدل دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے، اللہ کے مجاہدوں، ہم نے باہمی اتحاد کو یوں نظر انداز کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے بہادری سے کون لڑا اور کون پہلے بھاگا۔ مہاجر، انصار اور بدو، میں نے اب تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ اب تانازنی سے نہیں، میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی۔ ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہوں گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ فریقین ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔
کبھی اسلامی لشکر کا پلہ باری نظر آنے لگتا تو کبھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب کے فوجی میدان مارتے نظر آتے۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کو پہلے ایسا سخت اور خونریز مقابلہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھرے پڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات ذہن میں آئی کہ جب تک مسلمہ کذاب نہیں مارا جاتا دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنے تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آیا مارا گیا۔ مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ دشمن کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قلب میں جا پہنچے اور مسلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔